الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد سبحان اللہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ. إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق مبارکباد ہیں اتری کے مسلمان جنہوں نے اتنے عظیم الشان جلسے کا اہتمام فرمایا ہے. آپ دیکھ رہے ممبر شریف پر شاعر اہل سنت محترم جناب محبوب رضا حنفی صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے. ابھی تھوڑی دیر میں مقرر دورہ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہوگی اور آپ حضرات ان سے ایک مدلل مفصل جامع خطاب سماعت فرمائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کلمہ حق کہنے آپ کو سننے پھر ہم تمامین کو مل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 ثم آمین. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ غوثیت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یوں رقم تراز ہوتے ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. تھوڑی دیر اپنی توجہ کا مرکز مجھے بنائیں شادی تاکہ چند باتیں کہنے میں آسانی ہو سکیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. بولے سبحان اللہ. یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. پھر فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت یا عبد القادر جیلانی سرکار تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. بولے سبحان اللہ. ذرا ادب دیکھیں اور محبت دیکھیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت اہل بیت نبوت سے محبت نہیں کرتے تھے. عزیزان وقار خود کو محب اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے ڈائریکٹ کہتے ہیں حسین کے غلام ہیں غوث کے غلام ہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث اعظم آپ نہیں آپ کی چوکھٹ. بولے سبحان اللہ. پھر فرمایا آپ کی چوکھٹ بھی نہیں آپ کے در پہ جو کتا ہے میں احمد رضا اپنی نسبت اس سے ظاہر کرتا ہوں. فرمایا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. پھر اس ڈورے کی خصوصیت بیان کرتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت. فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے. بولے سبحان اللہ. کیا کہنا سبحان اللہ. اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے. سرکار غوث یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت کیا اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں. فرمایا نہیں میں نے سرکار غوث اعظم کے قول کو پڑھا ہے سرکار غوث اعظم کے فرامین کو پڑھا ہے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں کوئی میرا سچا نام لیوا ہو جائے سچا عاشق ہو جائے سچا مرید ہو جائے تو عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں جب کوئی میرے مرید کو ستانے کی ناپاک منصوبہ بندی کرتا ہے عالم جلال میں اپنی آستین چڑھاتا اللہ میرے عاشق کے دشمن کی سات پشتوں کو برباد کر دیا کرتا ہے. فرمایا اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے. اور محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے. سلطان سرکار باہو لکھتے ہیں
کہ سرکار غوث پاک یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا عبد القادر یہ بتاؤ دنیا سے میرے لیے کون سی چیز تحفے میں لے کر کے آئے ہو. عبد القادر دنیا سے میرے لیے کون سا تحفہ لے کر کے آئے ہو. تو سرکار باؤ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ خدا جب سوال کرے گا عبد القادر دنیا میں میرے لیے کون سی چیز لے کر کے آئے ہو, تو سنو جتنے نیکوکار ہوں گے میری آستین میں ہوں گے. ابدال میری آستین میں, اوتاد میری آستین میں, اصفیہ میری آستین میں, اتقیہ میری آستین میں, نمازی میری آستین میں, حاجی میری آستین میں, غازی میری آستین میں. جتنے نیکوکار ہوں گے وہ سب میری آستین میں ہوں گے. خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. اللہ سوال کرے گا عبد القادر میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو. الٹ دوں گا مولا نمازی لایا ہوں, مولا حاجی لایا ہوں, مولا قاضی لایا ہوں, مولا متقی پرہیزگار لے کر کے آیا ہوں. ہم جیسا گنہگار, ہم جیسا پاپی, ہم جیسا خطاکار مرید کھڑا ہو گیا, عرض کرنے لگ گیا سرکار اگر نیکوکار آپ کی آستین میں ہوں گے تو ہم جیسا خطاکار کہا جائے گا, ہم جیسا گنہگار کہا جائے گا, ہم جیسا اسی اشعار کہا جائے گا. عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں نہ گھبرا, نیکوکار میری آستین میں ہوں گے, گنہگاروں کی آستین میں عبد القادر خود موجود رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گنہگاروں کی آستین میں عبد القادر خود موجود رہے گا. عزیزان وقار, اسی کی منظر کشی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائیں گے احمد رضا یہ بتاؤ دنیا سے میرے لیے کون سی چیز تحفے میں لے کر کے آئے ہو جس کے بدلے تمہیں شفاعت چاہیے. تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لگلا بیٹا تیرا. یا رسول اللہ احمد رضا تیری بارگاہ میں سفارش کے لیے کوئی اور عمل لے کر کے نہیں آتا, تیرے لاڈلے بیٹے عبد القادر کو لے کر کے آیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے, بولے سبحان اللہ. جو غوث عالم کے دیوانے ہو جاتے ہیں, ان کے عاشق ہو جاتے ہیں, ان کے متوالے ہو جاتے ہیں, فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. پھر فرماتے ہیں یا غوث اعظم حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. پھر سرکار اعلیٰ حضرت اپنے نعتیہ کلام کے مقطع میں وہی شعر کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. با آواز بلند درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان وقار, قوم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, وہ متقی ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. یقیناً علماء نے رہنمائی فرمایا صرف نیکی کرنے کا نام تقوی نہیں ہے, ورنہ دیکھا گیا ہے نماز پڑھنے والے بھی جھوٹ بولا کرتے ہیں, حج کعبہ کرنے والے بھی دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کیا کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرنے والے بھی چغلی کیا کرتے ہیں, یقیناً نیک عمل کرنے والے بھی گناہ کیا کرتے ہیں. علماء رہنمائی فرماتے ہیں تقوی نیکی کرنے کا نام نہیں, تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے. جب بندہ گناہ سے بچنے لگ جائے گا تو صرف نیکیاں کرے گا, صرف اچھے کام کرے گا. قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون. اگر تمہیں یہ پہچان کرنی ہو کہ اللہ کا ولی ہے کون, اگر تمہیں یہ جاننا ہو کہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے کون, اگر تمہیں یہ پتا کرنا ہو اللہ کا دوست ہے کون, تو یہ نہ دیکھو کہ اس کا جبہ کتنا عالیشان, اس کا سملہ کتنا اونچا, وہ ہواؤں میں اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا, وہ پانی پہ تیرتا ہے کہ نہیں تیرتا. عزیزان وقار فرمایا قرآن نے کہ اگر ولیوں کی پہچان کرنی ہو تو یہ دیکھو وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے. جو خدا سے جتنا ڈرنے والا ہوگا خدا کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوگا, خدا کی بارگاہ میں اتنا ہی مقرب ہوگا. ہم نے یہ سمجھ لیا ولایت پانی پہ چلنے کا نام ہے, ولایت یقین ہاتھ سے کھجور نکال دینے کا نام ہے, ولایت ہواؤں میں اڑنے کا نام ہے. نہیں نہیں پیارے, تقوی اور ولایت یقیناً اللہ رب العزت کا خوف سینے میں بسا کر گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کا نام ہے. ذرا دیکھو تو صحیح, حضرت
बायजीद बुस्तामी की बारगाह में एक शख्स मुरीद होने के लिए आता है, सालों रहा, इंतजार करता रहा, लंबा अरसा गुजारने के बाद जाने लगा तो अर्ज करता है, हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया था ये सोच कर कि मैं आपकी बारगाह में रहूंगा, आपसे कोई करामत देखूंगा, उसके बाद आपसे मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन एक जमाने तक रहा, लेकिन मैंने आपसे कोई करामत ना देखी, मैंने आपसे कोई खिरके आदत चीज ना देखी, इसलिए मैं बिला मुरीद हुए जा रहा हूं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ऐ जाने वाले तू यकीनन शौक से चला जा, लेकिन जाते जाते एक बात, एक सवाल का जवाब देता जा। कहा हुजूर सवाल करे, कहा कितने साल कितने दिनों तक रहा, कहा एक लंबे अरसे तक आपकी बारगाह में रहा, लेकिन मैंने कोई करामत नहीं देखी, इसलिए आपसे मुरीद नहीं होता, मैं जाकर के किसी और से मुरीद हो जाऊंगा जिसके अंदर करामत पाई जाती हो। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ऐ जाने वाले जरा ये तो बतलाता जा, जितने दिन तू मेरे पास रहा कभी कोई अमल तुमने खिलाफे सुन्नत पाया है? जाने वाला कहता हुजूर नहीं, खिलाफे सुन्नत अमल कोई नहीं पाया। कहा चला जा, बायजीद के दरबार में इससे बड़ी करामत नहीं हो सकती। जिंदगी गुजर रही हो और सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजर रही हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। अज़ीज़ाने वक़ार, यकीनन तक़वा देख करके लोगों को करीब जाया करो। आज जरा देखो तो सही, इस दौरे पुरफतन में जहां यूट्यूब पर आकर के जाली उलमा लोगों के अकायद को लूटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस दौरे पुरफतन में जमीनी सतह पर देखा जाए तो लोग पीरी मुरीदी के नाम पर लोगों के ईमान और अकीदे से खिलवाड़ कर रहे हैं। आओ मैं पीराने पीर की बात सुनाऊं, क्या हर किसी से मुरीद हो जाया जाए? क्या हर किसी को मुर्शिद बना लिया जाए? क्या हर किसी को अपना शेख तस्लीम कर लिया जाए? सरकार गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं, किताब का नाम कलाइदुल जवाहिर, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि लोगों सुनो सुनो, जब तुम किसी को अपना मुरीद बनाओ, जब तुम किसी को अपना पीर बनाओ, जब तुम किसी को अपना शेख बनाओ, जब तुम किसी को अपना मुर्शिद और मुरब्बी बनाओ, तो उसके अंदर 12 सिफतें देख लेना। अगर वो उन 12 सिफतों वाला हो तो उससे मुरीद हो जाना। अगर कोई एक सिफत नहीं आती तो मुरीद ना होना। ऐसा बंदा तुम्हें बददीन बना देगा। लोगों ने सवाल किया, मुरीदों ने सवाल किया, हुजूर वो 12 खुसूसियात, वो 12 सिफात कौन सी है? तो अज़ीज़ाने वक़ार सैयदी सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, यकीनन जिसके पास तुम अपने ईमान का, जिसे तुम अपने ईमान का मुहाफिज बना रहे हो, जिसके पास तुम जा करके बैत हो रहे हो, पहले ये देख लो कि उसके अंदर 2 सिफत अल्लाह वाली है कि नहीं। मुरीदों ने अर्ज की, सरकार वो कौन सी 2 सिफत है जो अल्लाह वाली पीर के अंदर होनी चाहिए? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सिफते सत्तारी, सिफते गफ्फारी का मजहर पीर होना चाहिए। अगर उसके अंदर सिफते सत्तारी और गफ्फारी नहीं है तो पीर बनने के काबिल नहीं। मुरीदों ने अर्ज की, सरकार वाज़े तौर पे बताया जाए। अब्दुल कादिर जिलानी सरकार फरमाते हैं, सत्तारी से मुराद यकीनन ऐब पोश हो, पर्दा पोश हो, लोगों के ऐब को छुपाने वाला हो। अगर कोई पीर ऐसा है कि एक की बुराई दूसरे से करता है, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की चौथे से करता है, तो अब्दुल कादिर जिलानी सरकार फरमाते हैं वो मुरीद बनने के काबिल नहीं, क्योंकि वो पीर बनने के काबिल नहीं, क्योंकि वलियों का ये तरीका कार रहा है कि एक एक ऐब को छुपाने के लिए पूरी पूरी जिंदगी बहरे बने पड़े हैं। अज़ीज़ाने वक़ार, हजरत सरकार ख्वाजा हातिम असम की बारगाह है, एक खातून आपकी बारगाह में आती है सवाल करने के लिए। उसने जब सवाल करना चाहा, बात करनी चाहिए, ज़ईफ़ुल उमर थी, बात करते हुए उसकी हवा खारिज हो जाती है। एक वली की बारगाह में बैठी है, एक आलिम दीन की बारगाह में बैठी है, अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले की बारगाह में बैठी है। जब हवा आवाज से निकल जाती है तो अब औरत शर्मिंदा होने लगी, कहीं ऐसा ना हो सरकार ने सुन लिया होगा तो यकीनन गैर मुहज्जब आवाज सुन करके वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब अभी ये सोच करके एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी कि समय में हजरत ख्वाजा हातिम असम ने कहा, अम्मा बोलो, क्या बोलती हो? जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुना करता हूँ। सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो, मैं कम सुना करता हूँ, जोर से बोलो। अब ज़ईफा को इत्मीनान हो गया कि इस आवाज को हुजूर ने नहीं सुना।
اس نے بے تکلف سے کلام کیا. اب جانتے ہو حضرت خواجہ حاتم اسم اس عورت کے عیب کو چھپانے کے لیے پوری زندگی پیرے بنے رہے. یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہے. وہ لوگوں کے عیوب کو اچھالتے نہیں, لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار غوث پاک فرماتے دو صفت اللہ والی ہونی چاہیے. ایک صفت ستار کا مظہر ہو, دوسرے صفت غفار کا مظہر ہو. غفار یعنی معاف کرنے والا. ایسا نہیں ذرا ذرا سی بات پہ پیر یقیناً مرید کو ڈانٹنے پھٹکارنے لگ جائے, ذلیل کرنے لگ جائے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی ذرا ذرا سی بات پہ ڈانٹنے پھٹکارنے اور ذلیل کرنے لگ جایا کرتا ہے تو پیر بننے کے قابل نہیں ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو خصوصیات اس کے اندر یقیناً پیغمبر اسلام کی ہونی چاہیے, امام الانبیاء کی ہونی چاہیے, کہ جس کے پاس تم مرید ہونے کے لیے جا رہے ہو یہ یقیناً وہ پیر شفیق بھی ہونا چاہیے, رفیق بھی ہونا چاہیے. بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان وقار, یہ چند باتیں آپ کے ذہن کے حوالے اس لیے کر رہا ہوں کہ دور حاضر میں ایمان بچانا بڑا دشوار ہو گیا ہے. ہر کوئی پیری مریدی کا جھانسا دے کر کے تمہیں اپنے اندر داخل کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ایمان سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے. اگر تم نے میری ان باتوں کو یاد کر لیا, سرکار غوث پاک کی تعلیمات کو یاد کر لیا, تو کسی غلط پیر کے ہتھے نہیں چڑھو گے. جب کسی سے مرید ہونے لگنا تو ان 12 چیزوں کو دیکھ لینا. اگر یہ 12 چیزیں نظر آتی ہیں تو یقیناً مرید بن جاؤ, پیر بنا لو. اگر نظر نہیں آتی تو جوتے کی نوک پہ مار دو. ہمیں کسی دنیا دار سے پیار نہیں, ہمیں پیرانے پیر سے پیار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو صفت اس کے اندر سرکار والی ہونی چاہیے, شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو, یعنی شفقت کرنے والا اور نرمی برتنے والا ہو. اگر وہ شفقت کرنے والا نہیں, نرمی برتنے والا نہیں, تو عزیزان وقار سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وہ پیر بننے کے قابل نہیں. اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلا جائے, یا رسول اللہ آپ کتنے شفیق ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی عزیز وقار کی بارگاہ میں میں نے یقیناً 10 سال خدمت کی ہے, لیکن ان 10 سالوں میں کبھی میں نے تاخیر بھی کی ہوگی, کبھی کوئی کام منشاء رسالت کے خلاف بھی ہو گیا ہوگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قسم کعبہ کرب کی میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی. ان 10 سالوں میں پیغمبر نے مجھے ڈانٹ کر نہیں بلایا. مصطفیٰ جب بھی بلاتے تھے پیار سے بلاتے تھے, محبت سے بلایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غریب پیر سے کوئی بے ادبی ہو جائے, پیر صاحب آگ بگولا ہو جایا کرتے ہیں اور ڈانٹنے پھٹکارنے لگ جایا کرتے ہیں, ذلیل کرنے لگ جایا کرتے ہیں. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس کے پاس تم جا رہے ہو مرید ہونے کے لیے, اگر وہ شفقت کرنے والا نہیں, نرم دل نہیں ہے, تو پیر بننے کے قابل نہیں. اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں دو خوبی اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق والی ہونی چاہیے. ایک تو وہ سچا ہو اور دوسرا لوگ اسے سچا تسلیم کرتے ہو. سبحان اللہ, سچا جانتے ہو, جھوٹ بولنے والا پیر بننے کے قابل نہیں. اور میں بتاؤں حدیث مبارکہ سنیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ پوچھو کیا پوچھتے ہو. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بتلائے کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے, مومن بزدل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یقیناً اس کا ایمان کامل نہیں جو جھوٹ بولتا ہو, اور جو اس کے اندر جھوٹ والا عیب پایا جائے جب اس کا ایمان کامل نہیں تو پیر بننے کے کب قابل ہو سکتا ہے. فرمایا تو خوبی اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق والی ہونی چاہیے, سچ بولتا ہو, لوگ اسے سچا جانتے بھی ہو. بڑی تیزی کے ساتھ بات سماعت فرماتے چلے. پھر فرماتے سرکار غوث پاک تو خوبی اس کے اندر حضرت عمر فاروق والی ہونی چاہیے. یقین امر بالمعروف کا حکم دینے والا ہو, نہیں انل منکر سے روکنے والا ہو, یعنی نیکی کی دعوت دینے والا ہو, برائی سے روکنے والا ہو. اگر کسی کے پاس ایسا آپ ایسے چلے گئے کہ جو خود ہی نمازیں نہیں پڑھتا تو بھلا آپ کو نماز کی تلقین کیا کرے گا. جو خود ہی روزہ نہیں رکھتا وہ
آپ کو روزہ رکھنے کو کیا کہے گا؟ جو خود ہی گناہ سے نہیں بچتا وہ آپ کو گناہ سے بچنے کی کیا بات کرے گا؟ تعظیم وقار سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو خوبی حضرت عمر فاروق والی یقین پیر کے اندر ہونا ضروری ہے. نیکی کی دعوت دیتا ہو, برائی سے منع کرتا ہو, اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پیر بننے کے قابل نہیں. عزیزان وقار پھر آگے ارشاد فرمایا کہ دو خوبی اس کے اندر حضرت عثمان غنی ذوالنورین والی ہونی چاہیے. کون کون سی؟ فرمایا راتوں کو عبادت کرنے والا اور دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. سبحان اللہ. راتوں کو عبادت کرنے والا ہو, رات کو شبیداری کرنے والا ہو, راتوں کو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہو. اور عزیزان وقار اللہ انہیں کو اپنا مقرب بنایا کرتا ہے, انہیں کو اپنے بارگاہ کی قربیت عطا فرمایا کرتا ہے. جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں, جو راتوں کو سجدے کیا کرتے ہیں, جو راتوں کو خدا کی بارگاہ میں گریہ کیا کرتے ہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, پیغمبر فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے خدا کے اتنا قریب ہو جایا کرتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے کہ زبان بندے کی ہوتی ہے, کلام خدا کا ہوتا ہے, ہاتھ بندے کا ہوتا ہے, پکڑنا خدا کا ہوتا ہے, پاؤں بندے کا ہوتا ہے, چلنا خدا کا ہوا کرتا ہے. یہ قربت فرض کی ادائیگی سے نہیں ملتی, کیونکہ فرض جو ہے اسے تو بہرحال ادائی ادا کرنا ہے. اگر اس مقام و منصب تک پہنچنا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کثرت نوافل کیا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نفل کی کثرتیں کیا کرو. اور سرکار غوث پاک کتنی نفلیں پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 برس تک پڑھی ہے. سبحان اللہ. عزیزان نے وقار فرمایا سرکار غوث پاک میں تھی کہ دو خوبی اس کے اندر حضرت عثمان غنی ذوالنورین والی ہونی چاہیے. نمبر 1 راتوں کو عبادت کرنے والا, دن کو کھانا کھلانے والا. اگر کوئی بخیل ہے تو پیر بنانے کے قابل نہیں. جو یقیناً مال جمع کر لیا کرتا ہے, رکھ لیا کرتا ہے, غریبوں پہ نہیں خرچ کیا کرتا, عزیزان وقار فرمایا گیا وہ پیر بننے کے قابل نہیں. اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو خوبی اس کے اندر حضرت علی مولائے کائنات والی ہونی چاہیے. نمبر 1 عالم ہو اور نمبر 2 بہادر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر عالم نہیں تو جب اسے خود علم نہیں ہے تو یقیناً مریدوں کی کیا تربیت کرے گا؟ اگر وہ عالم دین نہیں یا علم کا اتنا جانکار نہیں کہ دینی کتابیں پڑھ کر کے مسائل نکال سکے, جب وہ خود نہیں سیکھے گا تو مریدوں کو کیا سکھائے گا؟ فرمایا پیر کے لیے لازم ہے عالم ہو اور نمبر 2 بہادر ہو. یہ مولائے کائنات کی 2 صفت پیر کے اندر ہونی ضروری ہے. اگر وہ بہادر نہیں ہوگا تو امیر مریدوں کے سامنے زبان کھولنے سے ڈرے گا, ان کو تنبیہ کرنے سے ڈرے گا, ان کو سمجھانے سے کترائے گا. یاد رکھ لو مسلمانوں, اب کسی کے پاس جاؤ تو یہ 12 شرائط دیکھ لیا کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک کم نظر آئے تو مرید نہ ہونا, اس کو اپنا پیر نہ بنانا, اس کو اپنا مرشد نہ بنانا, اس کو اپنا مربی نہ بنانا. یہ تو 4 خصلتیں ہو گئی, 4 خصائص ہو گئے. اب 4 شرائط, یہ 12 خصائص ہو گئے. اب 4 شرائط بھی سن لیجئے, بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرنے کی کگار پہ ہوں, اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. عزیزان وقار سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ 12 صفتیں ہونی چاہیے. اب اور سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں چلا جائے اور کہا جائے اے سرکار اعلی حضرت آپ کیا فرماتے ہیں ایک پیر کے اندر کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں 4 شرائط ہے, اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پیر نہیں ہو سکتا. یہاں پر رک کر کے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, ذرا سرکار غوث پاک کی ترتیب تو دیکھیں. پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کی صفت کا ذکر کیا, اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی صفت کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی صفت کا ذکر فرمایا ہے, اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی, پھر حضرت عثمان غنی کی, پھر حضرت علی مولائے کائنات کی. یقیناً میرے غوث نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا اور بتلا دیا لوگوں سنو میں عبد القادر ہوں, مجھے پتا ہے تمام مست کے اندر علی کا پہلا نمبر نہیں ہوتا, علی کا 4تھا نمبر ہوتا ہے. یقیناً ابو بکر کا پہلا نمبر ہے, عمر کا 2سرا نمبر ہے, عثمان کا 3سرا نمبر ہے, علی کا 4تھا نمبر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
इंसान खुद को कादरी कहे, गौसे आजम के सिलसिले का पीर बताए और उसका अकीदा ये हो कि अली अव्वल नंबर पर है, तो वो झूठा है। क्योंकि अगर अली अव्वल नंबर पर होते तो सरकारे गौसे पाक नबी के बाद सिफते अली बयान करते। मुस्तफा जाने रहमत के बेटे ने हजरत इमामुल अंबिया के बाद अबू बकर की सिफत बयान करके बतला दिया कि मेरी नजर में यकीनन कादरी वही है जो अबू बकर को पहला जाने और अली को चौथा जाने। चार शराइत, अगर पीर के अंदर ये चार शराइत नहीं है तो लाख एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा हाथ पे हाथ रख करके तौबा करो, कलमा पढ़ो, मुरीद नहीं हो सकते। फरमाया नंबर 1, पीर का सुन्नी सहीहुल अकीदा होना जरूरी है। बोले सुभान अल्लाह। अगर कोई इंसान किसी और जमात से पीर बनकर के आता है तो यकीनन वो पीर हो ही नहीं सकता। लाख मर्तबा उसके हाथ पे हाथ करके यकीनन कलमा पढ़ते रहे, वो यकीनन उसके सिलसिले में आप दाखिल हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो शराइत पीर के अंदर होनी चाहिए वो शराइत ये है कि पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। बोले सुभान अल्लाह। उसके सीने आज दौरे हाजिर में देखा ये जाता है कई असहाबे पैगंबर का जिक्र करके अहले बैते मुस्तफा की बारगाह में गुस्ताखी की जाती है और कई अहले बैते मुस्तफा का आड़ लेकर के असहाबे पैगंबर की शान में बेअदबियां की जाती है। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और सुन्नी वही है जो नबी की हर निस्बत का एहतराम करे। हमारे एक हाथ में अहले बैते नबूवत का दामन है और दूसरे हाथ में असहाबे पैगंबर का दामन है। हम नबी की आल से भी मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के असहाब से भी मोहब्बत करने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे पाक ने क्यों यकीनन सुन्नी सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं पीर का सुन्नी सहीहुल अकीदा होना जरूरी है। फिर आपने दूसरी शराइत बयान फरमाई का यकीनन जिससे आप मुरीद हो रहे हैं ये देखने वो फासिक मौलिन तो नहीं, एलानिया गुनाह करने वाला तो नहीं है, रमजान के दिनों में खुले आम खाने पीने वाला तो नहीं, अजान के वक्त रोडों और बाजारों पर टहलने वाला तो नहीं, यकीनन झूठ बोलने वाला तो नहीं, गीबत करने वाला तो नहीं, दाढ़ी मुंडाने वाला तो नहीं। अगर यकीनन वो एलानिया गुनाह करने वाला है तो सरकार सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वो पीर बनने के काबिल नहीं। क्योंकि फासिक की तौहीन लाजिम है, पीर की ताज़ीम लाजिम है। सुभान अल्लाह। फरमाया पीर अगर फासिक मौलिन है तो पीर नहीं, यकीनन ऐसे पीर से मुरीद होना यकीनन अज़ीज़ान वकार गुनाह है। ऐसे पीर से मुरीद होना गुनाह है, वो पीर बन ही नहीं सकता जो एलानिया गुनाह करने वाला हो। फिर सरकार आला हज़रत फरमाते हैं यकीनन जिससे तुम मुरीद हो रहे हो ये देखो उसका सिलसिला पैगंबर इस्लाम तक मुत्तसिल है कि नहीं। बोले सुभान अल्लाह। नबी अज़ी वकार तक जुड़ा हुआ है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो खुद किसी का मुरीद नहीं हो पीर बना बैठा हो, खुद यकीनन किसी को पीर नहीं बनाया और पीर बन गया। फरमाया अगर ऐसे से मुरीद होते हो तो ऊपर से फैजान नहीं आएगा, वो पीर बनने के काबिल नहीं। फिर फरमाया एक सूरत और हो सकती है इस कड़ी के टूटने की। आप जिससे मुरीद हो रहे हैं उस सिलसिले में ये देखो कि कोई ऐसा तो नहीं जिसपे कुफ्र और शिर्क का फतवा लगा हो और वो कड़ी बीच से टूट गई हो। अगर उस सिलसिले में किसी पर कुफ्र और शिर्क का फतवा लगा है यकीनन जो कड़ी तुम्हारे पीर से और सरकार तक जाती है तो ऊपर से फैजान नहीं आएगा। आला हज़रत फरमाते हैं जो सिलसिला बीच से मुनक़ता हो जाए ऐसे सिलसिले में मुरीद होना जायज नहीं है और उसे पीर बनाना दुरुस्त नहीं है। आखिरी बात सुनिए, फरमाते सरकार चौथी शराइत ये है कि चौथी शराइत में कम से कम जिससे तुम मुरीद हो रहे हो ये देखो कि आलिम है कि नहीं। बोले सुभान अल्लाह। अगर आलिम नहीं तो इतना इल्म रखता हो कि दीनी किताबों से मसाइल निकाल करके लोगों को बतला सके। अगर इतना भी इल्म नहीं रखता तो अब्दुल कादिर जिलानी यकीनन सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वो पीर बनने के काबिल नहीं। अब जिसके पास तुम मुरीद होने के लिए जाओ ये 12 खसाइस जो सरकार गौसे पाक ने बयान की और ये 4 शराइत जो सरकार आला हज़रत ने बयान की, यकीनन इन 16 को
کو جمع کرو. اگر یہ 16 خصوصیت جس کے اندر نظر آ جائے اسے اپنا مرشد مان لو, اسے اپنا مربی مان لو, اسے اپنا پیر مان لو, اسے اپنا شیخ مان لو. اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ قاری صاحب یہ تو بتلائیں آپ کی نظر میں ایسا کون ہے کہ جس کے اندر یہ 16 کی 16 خصوصیت موجود ہیں, تو میں یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہوں گا اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اگر ان 16 چیزوں کے پیکر کو دیکھنا چاہتے ہو تو بلگرام میں جا کر کے میرے مرشد گرامی حضور سید مصطفیٰ کو دیکھ لو, حضور مخدوم ملت کو دیکھ لو, حضور فخر ازہر کے فخر کو دیکھ لو. عزیزان وقار, جس تاج الشریعہ پر پوری سنیت ناز کرتی ہے, اگر اسے کسی پر ناز تھا تو سرکار مخدوم ملت ہے, حضور ویسے ملت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان بلگرام شریف, فیضان حضور تاج الشریعہ, حضور مخدوم ملت. عاشقوں, یقیناً مزدہ جافزہ ہے 9-10 نومبر, یقیناً عرس مبارک سرکار بلگرام شریف میں منعقد کر رہے ہیں. آپ سے گزارش کروں گا اگر بیمار ہو تو شفا لینے کے لیے بلگرام چلے جاؤ, بے عمل ہو صاحب عمل و ہنر ہونے کے لیے بلگرام چلے جاؤ, بے اولاد ہو صاحب اولاد ہونے کے لیے بلگرام چلے جاؤ. ہم نے دیکھا ہے بلگرام کے ذرات میں شفا ہے. اگر کینسر زدہ انسان وہاں کے ٹکڑے کو کھاتا ہے تو اللہ شفا دے دیا کرتا ہے, بیمار کھاتا ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے. ارے ہم نے دیکھا ہے سونی گودی اگر آباد کی جاتی ہے تو بلگرام میں آباد کی جاتی ہے. اور اپنا فیض بتاؤں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں سے مرید ہے اس لیے باتیں کر رہے ہیں. عزیزان وقار, اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی. یقیناً سرکار اویس میاں کی بارگاہ میں نے عریضہ پیش کی, حضور دعا فرما دیتے. یقیناً بیٹی عظیم نعمت ہے, اللہ نے عطا کر دی, لیکن ایک بیٹا بھی مل جاتا جو ہمیشہ تاکہ یہ سلسلہ غلامی کا ہمیشہ آپ کی چوکھٹ سے بنا رہتا. تو اویس میاں نے دعا کی, اور 4 بیٹیوں کے بعد ہم جیسے کہ عرضی پر جب سرکار نے دعا کی ہے تو اللہ نے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب کوئی یہ نہ کہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. حضرات, وقت کی قلت دامنگیر ہے, اپنی بات ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.